بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أيها الطلبة الأعزاء الأتقياء، حفظكم الله. وقد أتممنا الدروس الثلاثة الأولى من الجزء الثاني للكتاب حديقة الأدب في اللغة العربية، واليوم ندرس إن شاء الله الدرس الرابع، واسم هذا الدرس التلفزيون، معناه تلفزيون. والآن نشرع والترجمة باللغة الأردية. فعليك أن تفتح الكتاب وانظر إلى هذا الدرس. يدخل نبيل بيته فيجد ولده راشدا جالسا أمام التلفزيون. يدخل التلفزيون ٹیلیویژن. يدخل نبیل، يدخل داخل ہوتا ہے، نبیل بیتہ اپنے گھر میں. فیجد ولدہ راشدا، وہ اپنے بچے راشد کو پاتا ہے. کس حال میں؟ جالسن، کہ وہ بیٹھا ہوا ہے، امام التلفزیون، ٹیلی ویژن کے سامنے. یدخل نبیل بیتہ، نبیل اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے. فیجد ولدہ راشدا جالسا، اور وہ اپنے بیٹے راشد کو بیٹھا ہوا پاتا ہے امام التلفزیون، ٹیلی ویژن کے سامنے. وبیدہ وحدۃ تحکم عن بعد، وبیدہ، اور اس کے بیٹا یعنی راشد کے ہاتھ میں، وحدۃ تحکم عن بعد، یہ وحدۃ تحکم عن بعد ریموٹ کنٹرول سیٹ، اور اس کے بیٹے کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہے. یشاہد، جو دیکھ رہا ہے، تمثیلیتاً، تاریخیتاً، ایک تاریخی ڈرامہ. تعرض علی الشاشہ، جس کو سکرین پر پیش کیا جا رہا ہے. وعیناہ تلمعان، اور اس کی آنکھیں چمک رہی ہیں. مما دفعتہ التمثیلیۃ فی نفسہ من الحماس، وہ تاریخی ڈرامہ جو اس راشد کو اعتماد اور دلیری پہنچا رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کی آنکھیں چمک رہی ہیں. یعنی راشد کی دونوں آنکھیں اس اعتماد اور دلیری سے چمک رہی ہیں جس کو ڈرامے نے اس کے دل میں پیدا کیا ہے. فیسکت نبیل، نبیل خاموش رہتا ہے. الی انتہاء البرنامج، ڈرامے کے اختتام تک، ختم ہونے تک خاموش رہتا ہے. ثم یقول لراشد، پھر وہ راشد سے کہتا ہے. نبیل کہتا ہے، حل قرأت قصۃ علاء الدین والمصباح یا راشد. راشد، حل قرأت، کیا تو نے پڑھا ہے، قصۃ علاء الدین، علاء الدین کا قصہ، والمصباح، علاء الدین اور اس کا چراغ. یا راشد، اے راشد. راشد، نعم یا ابی، ہاں ابا جان، میں نے وہ پڑھا ہے. وَكَمْ أَتَمَنَّى أَنْ يَقَعَ هَذَا الْمِصْبَاحُ بِيَدِي. وَكَمْ أَتَمَنَّى، اور کئی بارہا دفعہ میں نے یہ خواہش کی. اتمنى واحد متکلم کا صیغہ، میں نے تمنا کی. ان یقع هذا المصباح بیدی، کہ یہ چراغ میرے ہاتھ میں آ جائے. حتی اتسلط، تاکہ میں قادر ہو جاؤں، قابو کر لوں. علی المارد، اس جن کے اوپر میرا قبضہ ہو جائے. آمرہ، پھر میں اس کو حکم دوں. وکم اتمنى ان یقع هذا المصباح بیدی، راشد کہتا ہے کہ بارہا دفعہ میں نے یہ خواہش بھی کی کہ یہ چراغ میرے ہاتھ میں آ جائے. حتی تسلط علی المارد، تاکہ میں اس مارد کہتے ہیں اس جن کو، شیطان جن، یعنی اس جن کے اوپر میرا قبضہ ہو جائے، تسلط ہو جائے. امرہ، میں اس کو حکم دوں. فیحملنی الی الصین مرۃ و الی افریقیہ اخری،
فیحملنی، وہ مجھ کو اٹھا کر لے جائے، الی الصین مرتن، ایک مرتبہ چین میں لے جائے، و الی افریقیہ اخری، اور دوسری مرتبہ افریقیہ یعنی براعظم افریقہ میں لے جائے۔ نبیل کہتا ہے وَهَذَا الْمِصْبَاحُ قَدْ وَقَعَ بِيَدِكَ وَأَنْتَ لَا تَعْرِفُ، وَهَذَا الْمِصْبَاحُ، اور یہ چراغ، قَدْ وَقَعَ بِيَدِكَ، یہ تو تمہارے ہاتھ میں ہے، وَأَنْتَ لَا تَعْرِفُ، اور تمہیں اس کا علم ہی نہیں ہے، تو جانتا ہی نہیں ہے۔ راشد ضاحکاً، راشد ہنستے ہوئے، نعم فی احلامی، ہاں وہ چراغ میرے خوابوں میں میرے ہاتھ میں ہے۔ نبیل لا بل فی یقظتک، نہیں بلکہ وہ تمہاری بیداری میں تمہارے پاس ہے، تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ الم تفکر فی ہذہ الآلہ، الم تفکر، کیا تو نے کبھی غور و فکر نہیں کیا، فی ہذہ الآلہ، اس آلے کے بارے میں، بیدک کا جو تمہارے ہاتھ میں ہے، للتحکم عن بعد، جو دور سے کنٹرول کر رہا ہے، کیا تو نے اس ریموٹ کنٹرول کے بارے میں جو تمہارے ہاتھ میں ہے اس کے بارے میں کبھی سوچا نہیں ہے؟ لیس لک الا ان تضغط زرا من ازرارہ، لیس لک، آپ کو کوئی ضرورت نہیں، الا مگر صرف اتنی ضرورت ہے، ان تضغط کہ تو دبائے، زرن کوئی بٹن، من ازرارہ اس کے بٹنوں میں سے، تو تمہیں صرف اتنی ضرورت ہے کہ کوئی ایک آدھ بٹن تم اس کو پریس کر دو، حتی تنتقل من مکان الی مکان، تو بٹن پریس کرنے کے ساتھ ہی تو منتقل ہو جائے گا ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ تشاہد المناظر المختلفہ، اور تو دیکھے گا مختلف مناظر کو، راشدن، راشد، بصوت ملی بالحماس، راشد بڑی خود اعتمادی سے بھرپور آواز کے ساتھ، ملی یعنی بھری ہوئی، بالحماس اعتمادی سے بھری ہوئی آواز کے ساتھ، راشد کہتے ہیں فکرۃ عجیبۃ، یہ بڑی عجیب سوچ ہے، واللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ تو بڑا عجیب خیال ہے۔ یقوم من مکانہ ضاحکا، وہ اپنے جگہ سے ہنستے ہوئے اٹھتا ہے، ہاں 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 ہاں، انا علاء الدین، میں علاء الدین ہوں، وہذا مصباحی، اور یہ میرا چراغ ہے، احضر یا مارد، اے جن تو حاضر ہو جا، اے جن تو حاضر ہو جا، یحکی المارد فی صوت غریب، پھر وہ حکا یحکی یعنی نقل اتارتا ہے، المارد اس جن کی، فی صوت غریب ایک عجیب آواز میں، غیر مانوس آواز میں، پھر وہ اس جن کی نقل اتارتا ہے، بماذا تأمرنی یا سیدی، میرے آقا آپ مجھے کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ یأمر المارد بنقلہ من مکان الی مکان، تو وہ اس سرکش جن کو حکم دیتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا، اور وہ کیا کرتا کیا ہے، وَهُوَ يَضْغَطُ عَلَى الْأَزْرَارِ الْمُخْتَلِفَةِ، وہ مختلف بٹنوں کو پریس کرتا ہے، دباتا ہے، بسرعۃ، تیزی کے ساتھ، فَتَتَغَيَّرُ الْمَنَاظِرُ، مناظر تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، علی الشاشۃ، سکرین کے اوپر، بتغیر القناة، چینل کے بدلنے کے ساتھ ساتھ، القناة اس کا معنی ہے چینل، چینلز کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ سکرین کے اوپر مناظر بھی تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وَيَسْتَغْرِقُ فِي الضِّحْكِ، اور وہ قہقوں میں محو ہو جاتا ہے۔ نبیل العلم قد حقق لنا كثيرا مما كنا نحلم به من قصص واساطیر، نبیل کہتے ہیں العلم قد حقق لنا، علم نے، جو سائنسی علم ہے، قد حقق لنا کثیرا، اس نے بہت ساری چیزوں کو حقیقت کا رنگ دے دیا ہے،
مما کننا نحلم به، جس کو ہم خواب میں دیکھا کرتے تھے، من قصص، قصوں میں سے، و اساطیر، اور کہانیوں میں سے، بہت سارے من گھڑت قصے اور بہت ساری کہانیاں جن کو ہم خواب میں اور خیال میں سوچا کرتے تھے، سائنس نے ان کو حقیقت کا رنگ دے دیا ہے۔ راشد کہتا ہے حقاً یا ابی، یہ حقیقت ہے یا اے ابا جان، ان تلفزیون من المخترعات العجیبہ، بے شک ٹیلی ویژن یہ عجیب ایجادات میں سے ہے۔ مخترعات یہ ایجاد جو انسان کی ہوتی ہے، ایک دریافت بھی ہے، لیکن اس کا تعلق جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، لیکن وہ انسان کی آنکھ سے پوشیدہ تھی، تو آپ اس سے آگاہ ہوئے، وہ دریافت ہے، لیکن جس چیز کو آپ نے خود کریٹ کی ہے وہ ایجاد ہے۔ نبیل کہتے ہیں وذکر یا راشد، اذکر یا راشد، نبیل اذکر، مجھے یاد آ رہا ہے، یا راشد، اے راشد، انی فی صبایا كنت اسمع عن مزیاع سوف يمكننا ان نرى فيه صورة المزیاع فضلا عن ان نسمع صوته، مجھے یاد آ رہا ہے اے راشد، اننی فی صبایا كنت اسمع، بچپن میں سنتا تھا، اسمع سے پہلے كنت کانا یعنی لگا ہوا ہے، تو یہ فعل ماضی استمراری کا معنی دے گا۔ كنت اسمع، میں سنا کرتا تھا، فی صبایا بچپن میں، عن مزیاع، ریڈیو کے بارے میں سنا کرتا تھا، کہ سوف یمکننا، ان قریب ہمارے لیے یہ ممکن ہو جائے گا، کہ ان نری فیہ، کہ ہم اس ریڈیو کے اندر دیکھیں صورت المزیاع، صورت المذیع، مذیع کہتے ہیں اناؤنسر جو ریڈیو کے اندر خبریں نشر کر رہا ہے یا جو بھی بول رہا ہے، تو ہم اس اناؤنسر کی تصویر کو بھی ہم اس ریڈیو کے اندر دیکھیں گے، یہ عنقریب ہمارے لیے ممکن ہو جائے گا، یہ بچپن میں سنا کرتا تھا۔ فضلاً، چہ جائے کہ ان نسمع صوتہ، کہ ہم اس کی آواز سنیں، یعنی صرف آواز سننے تک یہ بات محدود نہیں رہے گی، بلکہ عنقریب ایسا دور آنے والا ہے کہ ہم اس ریڈیو کے اندر اس اناؤنسر کی تصویر بھی دیکھا کریں گے۔ فکنت اتعجب عن ذلک، چنانچہ میں اس بارے میں تعجب کیا کرتا تھا۔ ولم تکد نفسی تصدقہ، اور لم تکد نفسی، میرا نفس، میرا ضمیر جو ہے نا، وہ بھی لم تکد، وہ تیار نہیں تھا، تصدقہ، کہ وہ اس کی تصدیق کرے، میرا دل بھی اس کو ماننے پر بالکل ہی آمادہ نہیں تھا۔ والآن قد اصبح ذالک حقیقتاً، اور اب تو یہ ایک حقیقت واضح بن چکی ہے، مملوثتاً، حقیقتاً ملموستاً، لمسہ سے ملموسہ اس میں مفعول ہے، یعنی ایسے حقیقت جس کو آپ حواس خمسہ کے ذریعے جان سکتے ہیں، تو مطلب یہ کہ یہ ایک واضح حقیقت بن چکی ہے۔ لا یتعجب منها احد، اب کوئی اس کے اوپر تعجب نہیں کرتا، کوئی آدمی اس کے اوپر متعجب نہیں ہوتا۔ فقد ترجمنا هذا الدرس، نصف الدرس، وبالغد انشاءاللہ ندرس ترجمة النصف الأخير، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔